إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو مقام ہے، جو شان ہے، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی بڑی منفرد
اور بہت ہی پیاری ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، ان کی خوبیوں کا، ان کی عادات کا، ان کے اخلاق کا، اور پھر ان کی خوبیوں کو اپنایا جائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلتے ہیں کوفہ کے لیے، اور 10 محرم کو شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو سیرت، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے آپ مکہ سے نکلے اور کوفہ جا کے شہید ہو گئے۔ یہ ایک مہینہ یا 1-2 دن کا وقت ہے، سارے لوگوں کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کے خطابات بس اسی کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ 50 سے اوپر ان کی عمر تھی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے سے جو پچھلی زندگی ہے، جو بقیہ زندگی ہے، آخر وہ بھی تو قابل بیان ہے، وہ بھی تو منفرد، انوکھی اور سنت سے بھرپور، عبادات سے بھرپور تھی، تو پھر اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ جیسے کہ بقیہ صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، سیدنا عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، ان کی شہادتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، اور شہادتوں کے ساتھ ساتھ ان کی بقیہ زندگی، سیرت، ان کے ادوار وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کا سفر جو کوفہ کی طرف تھا وہی بیان کیا جاتا ہے، باقی زندگی ان کی بیان نہیں کی جاتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بڑے فضائل، بڑا مقام۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھٹی دی، ان کو کھانے کے لیے کچھ میٹھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حسن و حسین کا نام رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کا عقیقہ کیا 7ویں دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاڈ کرتے، پیار کرتے، سجدے میں جاتے، حسن و حسین آپ کی پیٹھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلتے، گھر سے نکلتے، حسن و حسین آپ کو نظر آتے کھیلتے ہوئے تو نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار حسن و حسین کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے۔ وہ آگے دوڑتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے دوڑتے، ان کو پکڑتے، پیار میں، محبت میں، لاڈ میں۔ حسن و حسین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی ہے، آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حسین منی وانا من حسین، آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہمارا لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا اور اتنا مضبوط ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کوئی اور نہیں بلکہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حسین مجھ سے ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو بندہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ اعمال، وہ نیکیاں، وہ کام جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا سکتا ہے، ان اعمال میں سے، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، پیار کرے اللہ کے نبی کے لیے، تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین کے بارے میں، ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن و حسین دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، میرے پھول۔ آپ نے باغات کے اندر، پارکوں کے اندر بہت سارے پھول دیکھے ہوں گے، کئی قسم کے، کئی رنگوں کے، کئی طرح کی خوشبو کے آپ نے پھول دیکھے ہوں گے، گلاب کا، چمیلی کا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول دیکھنے ہیں تو وہ سیدنا حسن ہے، وہ سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول سیدنا حسن ہے اور سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کتنا مقام، کتنی فضیلت، کتنی اللہ کے نبی کی حدیثیں، کتنے ارشادات سیدنا حسن کے بارے میں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی کی کتنی محبت ہے، اور اللہ کے نبی نے محبت اپنی زبان کے ذریعے کتنی بیان کی ہے حسن و حسین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب الحسن والحسین، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے نواسے فاطمہ کے بیٹے حسن کے ساتھ بھی پیار کرے، حسین کے ساتھ بھی پیار کرے، محبت کرے۔ محبتوں کا مرکز کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ اللہ کے نبی کو جس کے ساتھ پیار تھا، اللہ کے نبی کو جس کے ساتھ محبت تھی، ہم ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں سیدنا حسن و حسین کے رضی اللہ تعالی عنہما، اور کتنی عظیم شخصیتیں ہیں دونوں، ان کو کتنا پیار ملا، کتنی محبت ملی، کتنا مقام ملا، کتنی شان ملی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ہر مسلمان سیدنا حسن سے محبت کرتا ہے، سیدنا حسین سے محبت کرتا ہے، ہر مومن سیدنا حسن سے محبت کرتا ہے اور سیدنا حسین سے محبت کرتا ہے۔ جو مومن ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جس کے دل کے اندر اسلام ہے، وہ یقیناً اللہ کے نبی کے نواسوں سے، فاطمہ کے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اتنا مقام، اتنی فضیلتیں اللہ تعالی نے عطا کی سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ اور جو آخرت کی فضیلتیں ہیں، دوسرے جہان کی، وہ اس سے الگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، انہما
سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جتنے لوگ جوانی کے اندر فوت ہوئے اور وہ جنت کے اندر جائیں گے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان تمام کے سردار ہیں، ان سب کے سردار. یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے. اور سرداروں کی زندگی آپ نے دیکھی ہے دنیا کے اندر. جو دنیا کے سردار ہوتے ہیں، کسی قبیلے کے، کسی شہر کے، کسی گاؤں کے، کسی علاقے کے، ان کی ٹھاٹ باٹ کیا ہوتی ہے، ان کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، ان کا جینا، ان کے کھانے، ان کے گھر، ان کی حویلیاں، ان کے ڈیرے کیسے ہوتے ہیں. یہ سرداروں کا گھر ہے، یہ سرداروں کا ڈیرا ہے. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تو جنت کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ذرا ان کا پروٹوکول کا آپ اندازہ کریں، ان کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی شان. میرے بھائیوں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے بڑے فضائل ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی خوبیاں کیا تھیں، آپ کی صفات، آپ کی عادات. میرے بھائیوں، انسان کو اس کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کی عادات، اس کا اخلاق، اس کا رویہ وہ عظیم بناتا ہے. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی عادات بہت عظیم تھیں. ان کی پرورش کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تربیت کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی بیویاں ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عظیم لوگ جنہوں نے تربیت کی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. آپ اندازہ کریں ان کی خوبیاں، ان کے کمال کیا ہوں گے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ آپ اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرتے، اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے اوپر عمل بھی کرتے. یہ نہیں کہ علم حاصل کر لیا اور عمل نہ کیا، نہیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے. کبھی ازواج مطہرات کے پاس جاتے، کبھی ابو بکر و عمر کے پاس جاتے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، سنت کا سبق حاصل کرنے کے لیے. اور جب علم سیکھ لیتے تو اس علم کے اوپر عمل کرتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کے اوپر آپ نے لکھا ہوا تھا علمتا فعمل. تم نے علم حاصل کر لیا ہے، اب اس علم کے اوپر عمل کرو. علم حاصل کر لیا ہے تو اس علم کے اوپر عمل بھی کرو، چھوڑو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی انگوٹھی تھی. آپ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انگوٹھی پہنا کرتے تھے. ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا. نصیحت کے لیے انسان کو موت ہی کافی ہے. اگر کوئی انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو دیکھ لے. اس کی موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا علمتا فعمل. تم نے علم حاصل کر لیا ہے، اب عمل بھی کر کے دکھاؤ. اور علم ہے ہی وہ جس کے اوپر عمل کیا جائے. اگر علم کے اوپر عمل نہیں، وہ علم آپ کے لیے بوجھ ہے. کل قیامت کے دن وبال جان ہے اگر علم تھا اور عمل نہیں تھا. بے فائدہ علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے، جو علم مجھے فائدہ نہ دے۔ اور کون سا علم ہے جو انسان کو فائدہ نہیں دیتا، جو انسان کو نفع نہیں دیتا؟ یہ وہ علم ہے جو انسان حاصل تو کر لیتا ہے، سیکھ تو لیتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الجمعہ کے اندر یہودیوں کی صفت بیان کی ہے کہ یہودی عالم تھے، تورات پڑھنے والے، تورات سیکھنے والے، تورات کو حفظ کرنے والے، لیکن تورات پہ عمل کرنے والے نہیں تھے۔ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبیاں تھیں، ساری علامتیں، ساری نشانیاں۔ یہودی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے جیسے انسان بیٹوں کو پہچانتا ہے، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ علم رکھتے تھے، علم تھا ان کے پاس، لیکن علم کے اوپر عمل نہیں تھا۔ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، جس گدھے کے اوپر انسان کتابیں لاد دے، اسے نہیں پتا میرے اوپر کیا ہے، میں نے کیا اٹھا رکھا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودیوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ یہودی کتابیں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو ان کی خوبیوں سے محبت کریں، ان کی عادات سے محبت کریں، ان کی سیرت سے محبت کریں۔ اور ان کی سیرت یہ ہے، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرتے تھے اور اس علم کے اوپر پھر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی، آپ کی عادت۔ اور دوسری خوبی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تھی، ابن الاسیر نے لکھا ہے اس الغابہ کے اندر، کان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والحج والصدقہ، کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے، کثرت کے ساتھ، فرضی بھی نفلی بھی، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ اور آج 10 محرم ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور جن کو پتا ہے کہ آج کے دن کا روزہ ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور سیدنا حسین کثرت کے ساتھ یہ عبادت کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں جو سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں، جو سیدنا حسین کا نام لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں اور کتنے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ جو سیدنا حسین کی خوبیوں کو اپناتے ہیں، آپ کے طریقے پہ چلتے ہیں، نقش قدم پہ چلتے ہیں، صحیح معنوں میں وہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور آگے فرمایا والحج، اور کثرت کے ساتھ حج کیا کرتے تھے، بہت زیادہ حج کیا کرتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے دن ہر سال کوشش کرتے مکہ پہنچنے کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کے زیارت کرنے کی، حج کرنے کی۔ آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے مکہ اور مدینہ نہیں جاتے، عراق، شام اور دوسرے ملکوں کی سیریں کرتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن جہاں جانے کا حکم ہے، جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جایا کرتے تھے، وہاں وہ لوگ نہیں جاتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو ان کے طریقے سے محبت کریں،
ان کی خوبیوں سے محبت کریں، ان کی عادات کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ اور لکھا ہے وصدقہ کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ یہ تو اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے گھرانے کا خاص وصف ہے، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اور آگے لکھا ہے والصلاۃ، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے، فرضی نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں، اشراق، تہجد، یہ آپ کی عادت تھی، یہ آپ کی روٹین تھی، یہ آپ کے روز مرہ کے عمل تھے، نفلی نمازیں ادا کرنا۔ اگر آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ حسین نمازی تھے، ساری زندگی ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، کربلا کے میدان کے اندر بھی آپ نمازیں پڑھتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، اور نمازوں کو چھوڑا نہیں، نمازوں کو قضا نہیں کیا۔ آپ نے یہ سبق دیا کہ لوگوں، نماز اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضری ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کا غلام، اللہ کے غلام ہو، اللہ کے دربار کے اندر آؤ، حاضری لگواؤ، اے اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کے اندر موجود ہیں اور حاضری لگاتے ہیں۔ حاضری لگائی تو ہدہد وہ موجود نہیں تھا، باقی سارے پرندے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ تو کہا پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہدہد جب آئے گا تو اس کو میں سزا دوں گا اس کی غیر حاضری کی، یا وہ کوئی معقول وجہ بیان کرے، عذر بیان کرے تو معافی ہوگی، ورنہ اس کے لیے سزا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آیا اور اس نے آ کے اپنا عذر بیان کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، سزا نہ دی۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ حاضری کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، پرندہ غیر حاضر ہے، اور ایک وقت ہوگا اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا، اور لوگ جو وہاں پہ اللہ کے سامنے ہوں گے اور آج اللہ کے گھر سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلوک، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان بندوں کے ساتھ کیا ہوگی جو پورا دن یا پورا ہفتہ یا مہینہ اللہ کے گھر کے اندر حاضری نہیں دیتے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے، نمازوں کا نہیں پتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا طریقہ، آپ کی عادت، آپ نمازوں کو ادا کرنے والے تھے، نمازوں کو پڑھنے والے تھے، نمازیں چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین تھا اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کے دین کے اوپر عمل کرنے والے تھے اور اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کرنے والے تھے۔ آپ مکے سے جو کوفہ گئے تو آپ کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومتوں کا طریقہ بدل گیا ہے، ایک سیاسی غلطی ہوئی، آپ اس کی اصلاح کرنے جا رہے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو طریقہ خلفائے راشدین کا تھا، وہی آگے چلایا جاتا۔ اس غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے۔ اقتدار کا لالچ نہیں تھا آپ کو، اقتدار تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اقتدار سیدنا امیر معاویہ کو دے دیا کہ آپ رکھیں، اور امت کو
ایک ہی حکمران کے اوپر جمع کر دیا، لڑائیاں جھگڑے فتنہ و فسادات آپ نے ختم کر دیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اقتدار کا لالچ نہیں رکھتے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایک غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے اور پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہ بدلے، آپ کا طریقہ نہ بدلے۔ آج جن لوگوں کو غم حسین ہے وہ ذرا جا کے پڑھے تو صحیح کہ حسین کا غم کیا تھا۔ حسین کا غم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا کہ اللہ کے نبی کا دین جیسے اللہ کے نبی کو ملا تھا، جبریل لے کے آئے تھے، ویسے کا ویسا رہے، اس کے اندر اونچ نیچ نہ ہو، اس کو تبدیل نہ کیا جائے، اس کو بدلا نہ جائے۔ لیکن آج حسین کا نام لینے والوں نے اذان کو بدلا، نماز کو بدلا، وضو کے طریقے کو بدلا اور قرآن کو نامکمل کہا اور بہت ساری باتیں دین کے نام پہ دین کے اندر شامل کی، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی حفاظت کرنے والے تھے، اس دین کو مکمل اور اس کی تمام روشنیوں کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حسین یہ چاہتے تھے کہ دین کی حفاظت کی جائے اور دین کا نفاذ کیا جائے، دین کو بدلا نہ جائے۔ اگر آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، خلوص سے دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ سیدنا حسین کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا روزمرہ کا معمول کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ